اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو ہمارے اس رمضان کے دروس کے سلسلے کی تیسری گفتگو ہے، اور عنوان جیسا آپ جانتے ہیں امامت کیوں، وائی امامت، اور جو آیت انتخاب کی گئی تھی وہ آپ کے پیچھے ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ آیت امامت کی دعا ہے، اور سورہ جیسا میں نے کہا تھا کہ سورہ مکی ہے، اور درمیانی مکے کے زمانے کا ہے، پیریڈ کا، اور امامت کی گفتگو اس زمانے میں چھیڑنا جبکہ بھی سوسائٹی اسلامی نہیں بنی تھی، شرک کا ماحول تھا، بڑی مشکل سے جو ہے اسلام کی ترویج اور تبلیغ ہو رہی تھی، اور رسول پر بے انتہا زیادہ پریشر تھا، اور تقوی کو جا کر امامت سے جوڑا جا رہا ہے، تقوی کو امامت سے جوڑا جا رہا ہے۔ تقوی جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آیت میں نے اس سے پہلے بھی پڑھی کہ وہ اللہ سے جوڑ ہے جو بیس بنتا ہے مومن کی حرکت کا، اللہ کا احساس۔ تقوی یعنی اللہ کا احساس، اللہ کی پرواہ، اور یہ روح کی کوالٹی ہے، اور اللہ جو ہے اس کی مختلف طریقوں سے تعریف کرتا ہے۔ لباس التقوی ذالک الخیر، تقوی کا لباس بہترین لباس ہوتا ہے، کیونکہ روح کے لباس سے بہتر لباس کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور روح کا لباس اللہ کے لیے تقوی ہے۔ تو اب جب تقوی کی بات آتے یہ آیت میں دعا ہو رہی ہے کہ ہم کو نہ فقط متقی بنا بلکہ متقین کا امام بنا دے، جو ایک بہت ہی بڑی چیز ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب آپ دیکھیں گے کہ جو مکے کا درمیانی دور ہے، 6-7 سال اور گزرنے ہیں مکی دور کے، اس کے بعد کے پھر 10 سال گزرنے ہیں مدنی دور کے۔ تو امامت جو ہے ایک متقین کی ضرورت بعنوان امام ہونا، اور متقین کی ضرورت امام کے لیے، یہ آیت سے دونوں بھی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ متقین کو امام کی ضرورت ہے، آبویسلی وہ متقین ہی میں سے ہوگا، تو متقین میں سے امام بھی ہوگا، اور متقین کو امام کی ضرورت بھی ہوگی۔ ہمارا دور اب جو والا دور ہے اس میں امامت کیوں کا سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ تقوی حاصل ہو جانے کے بعد ہماری سوسائٹی میں ٹوٹل جو ہے انرٹنس آ جاتی ہے، یعنی آپ میں اب تقوی اختیار کرنے کے بعد، اللہ کے ظاہری گناہ نہ کرنے کے بعد، ظاہری واجبات کو پورا کرنے کے بعد، اب آپ اپنے آپ میں خود مختفی ہو گئے، بالکل مختفی ہو گئے، آپ کو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کا کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ جو مجھے واجب بتلایا ہے وہ بھی کر رہا ہوں، اب مجھے امام کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں پیش نماز کی ضرورت ہے تو جا کے نماز مسجد کی پڑھ لیتا ہوں، اور امام کی ضرورت جو ہے سجدوں کے لیے، رکوع کے لیے، قرات کے لیے، یہ سب جگہ پر ہے، لیکن سوسائٹی میں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سوسائٹی میں جو کرنا ہے میں وہ کر رہا ہوں، انڈیویجولی کر رہا ہوں، خمس بھی دے رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، حج جا رہا ہوں، جتنے بھی آپ واجبات لسٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ کر رہا ہوں۔ لیکن سوسائٹی کی حالت یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے جب مقابل کی طاقت سے ٹکرا رہی ہے، ائمۃ الکفر سے ٹکرا رہی ہے، تو ائمۃ الکفر اپنے لشکر کے ساتھ جب وارد ہو رہے ہیں تو یہ متقی پیش امام کے پاس جا کر نماز پڑھ کر نکل جا رہا ہے، سوسائٹی میں ان کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارا متقی فقط پیش امام کو پیش امام مان رہا ہے۔ اب سوسائٹی میں جب یہ حالت ہو جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو غلبہ ہوگا
وہ غلبہ اشرار کا ہوگا. مسجد میں اشرار جب غلبہ سوسائٹی پہ ہوگا تو مسجد میں بھی اشرار داخل ہو جائیں گے. کرپٹ ایلیمنٹس جن کو پاور سوسائٹی میں ملتا ہے وہ کرپٹ ایلیمنٹ سوسائٹی سے باہر سے نکل کر مسجد کو حاصل کر لیں گے اور مسجد میں بھی ان کی چلے گی کہ جو فساق ہے, یعنی جو ائمۃ الکفر ہیں, جو کفر کو اپنی بیسس بناتے ہیں, ایمان ان کا یقین پر نہیں ہوتا, جو اللہ کو ماننے کی سیریسنس نہیں رکھتے, ان کا آہستہ آہستہ سوسائٹی پر کنٹرول آتا ہے, حتیٰ مسجدیں, امام بارگاہیں سب کے سب ان کے تحت آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا مومن مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے دین کو اپنے گھر تک رکھ لے, جبکہ دین آیا تھا سوسائٹی میں عدالت برپا کرنے کے لیے. سورہ حدید کی معروف آیت کئی مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, کہ بھئی دین آیا روشن دلیلوں کے ذریعے سے, آیا کتاب کے ذریعے سے, آیا میزان کے ذریعے سے. میزان یعنی وزن کرنے کی, یعنی سسٹم. یہ سب کیوں اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے بھیجا؟ رسول اندازے پہ گفتگو نہیں کیا, دلیلوں پر گفتگو کیا. کتاب حق اور حقانیت کی ترویج کے لیے آئی, اس میں بھی کسی قسم کا جھوٹ نہیں تھا. رسول دلیلوں کے تحت, کتاب میں دلیلیں موجود, اسی کی بنیاد پر, حق کی بنیاد پر کتاب آئی, اور اس کے بعد کتاب میں ایک شریعت اور ایک سسٹم دے دیا گیا کہ جو میزان بنا, یہ سب اہتمام ہو رہا ہے تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں. اور اگر یہ عدالت برپا نہیں ہوتی ہے تو فیلئر ہے رسولوں کے بھیجے جانے کا. ائمۃ الکفر, میں آج گزشتہ کی گفتگو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ طویل ہو جائے گی گفتگو, مگر جو میں نے اس آیت کا سلسلے میں تھوڑا سا جو بتلایا تھا کہ یہ آیت آخر میں آئی ہے ایک سلسلے آیتوں کے, بالکل 2 منٹ کے اندر اس کو آگے بڑھا دوں کہ آیت شروع ہو رہی تھی کہاں سے؟ عباد الرحمن سے, جو 63rd آیت تھی, یہ 74th آیت ہے جو میں نے پڑھی, عنوان جو ہے وہاں سے شروع ہو رہی تھی کہ رحمان کے بندے زمین پر بالکل ہمبل طریقے سے, فروتنی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب ان کو جاہل خطاب کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں. وہ لوگ راتیں اللہ کی یاد میں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ مالک ہم کو جہنم کی آگ سے دور رکھ, اس کا عذاب بہت ہی باقی رہنے والا ہے اور یہ ایک برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد وہ لوگ کہ جو انفاق کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, دیتے ہیں, اس حالت میں کہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ ہاتھوں کو اپنے تنگی سے باندھ لیتے ہیں, یعنی تنگی نہیں کرتے دینے میں. یہ بھی میں نے کہا یہ پورے امامت کے لیے بنیادیں ہیں جس پہ جا کے آخری میں امامت کی بات چھڑ رہی ہے کہ ہم کو امام بنا, یہ ہم یہ سب چیزیں چاہتے ہیں. تو اس میں خصوصاً اب یہ جو بات ہے جس کو میں بولنا بھول گیا اس دن, کہ جو لوگ جب خرچ کرتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, تو اسراف نہیں کرتے اور نہیں تنگ دستی کا اظہار کرتے ہیں. جب انسان امامت کی بنیاد پر بیت المال پر جاتا ہے تو بیت المال میں بھی یہ 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ بالکل کھل کر نہ دیں گے کہ بھئی کیا ہوگا, آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ پلاننگ کا پارٹ جو ہے آپ کی, جیسا خیرات میں پلاننگ ہو رہی ہے آپ کی, ویسی جب آپ امام بن کے بیت المال پر آپ کا اگر اختیار بنے گا تو آپ وہی کوشن کی بیسس پہ کریں گے, جہاں دینا ہے وہاں دیں گے, اڑائیں گے نہیں, اور نزدیکی دور کے بیسس کے اوپر نہیں کریں گے بلکہ عدالت کی بیسس پہ کریں گے. تو یہ جو ہے آیت تیار کر رہی ہے ایک طریقے کے امام کے ذہن کو. اس کے بعد یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پکارتے نہیں ہیں. انسان جو ہے محل رکھتا ہے, سوسائٹی میں جو پاورفل سیکشنز رہتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ایسا روپ بنا لیتے ہیں, ایک روپ دھارن کر لیتے ہیں کہ جس کی اوپینین کی ویلیو بن جاتی ہے, اور وہ خدا کے مقابل میں ہوتے ہیں. تو جنرلی جو پاور میں آتا ہے اور طاقتور بننا چاہتا ہے اس کو یا آہستہ آہستہ تھوڑا سا, ایک قرآن کی آیت ہے رسول تم ان کی طرف رکون کر دیتے, تم رجحان پیدا کر لیتے, اللہ کی رحمت ہے تم پر, تو وہ نہ ہو. تو یہ بات بیچ میں آئی ہے آیتوں کے, یہ لوگ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں, ان کے لیے مدد کے لیے پکارنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اور ولا یقتلون النفس التی,
اور وہ لوگ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور زنا نہیں کرتے. اس کے بعد وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اور بازار میں اور اطراف سوسائٹی میں جو ایسے مناظر پیش آتے ہیں، ہر آدمی تقوی پر رہنا ضروری ہے، ہر عورت تقوی پر رہنا ضروری نہیں ہے. جب ایسے مناظر سے گزرتے ہیں تو وہ اس کو بالکل ہی کرامت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ان کے تقوی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہوتی کہ ان کو ایسے مناظر، خصوصاً یہ آیتیں کیونکہ مکے کی آیتیں ہیں اور مکے کا جو ماحول تھا بہت ہی خراب ماحول تھا اخلاقی طور پر، تو وہ سب چیزیں نظر آیا کرتی تھیں کہ جو آدمی کو عموماً ایسے جگہوں پر نظر آتی ہیں جو معاشرے میں کیریکٹر اور کلچر نہ ہو اور شرک میں ڈوبا ہوا معاشرہ، تو اس میں جب گزرتے تھے تو یہ اپنی بردباری کے ساتھ یہ لغو اور بیکار اور بیہودہ چیزوں سے گزر جاتے تھے. اور انہیں جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ سجدے کی وہ لوگ اس پر اپنے کان اور آنکھیں نہیں بند کر لیتے. یعنی اللہ کی نشانیوں کی طرف پوری طریقے سے، چاہے وہ آیات قرآنی رہے یا کوئی نشانیاں رہیں اللہ کی جو دن رات نظر آتی ہیں، اس کی طرف یہ اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو کھلا رکھتے ہیں. یعنی ایبزارب کرنے کی انفارمیشن اور نئے اطلاعات اور نئی ایمان کی بنیادوں کو اپنے محکم کرنے کی آرزو ان کے پاس پرپیچولی رہتی ہے کہ نہیں ہم کو بہت آ گیا. یہ سب سے بڑا پرابلم مومنین کا یہ ہے. سب سے کمزور کو دیکھو، اس کے بعد اپنے آپ کو ترازو میں تولو. سونا بن سکتے ہو تو پتل سے بہتر ہوں بول کے خوش ہو. کیوں خوش ہو؟ سونے میں اور پتل میں رنگ کی ایک کلوزنس رہتی ہے، لیکن سونا سونا رہتا ہے، پتل رہتا ہے. تو آپ پتل سے ذرے سپیریئر ہو جائیں اگر، یا ریفائنڈ پتل ہو جائیں، تو آپ کو اس سے کیا، جب آپ بنے ہیں سونا بننے کے لیے. تو یہ چیز کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ بھئی ہم دوسروں کے مقابل میں نہیں، اللہ کی ترازو میں تلنے والے ہیں. اور اللہ ترازو میں جب رکھے گا تو رسولوں کو اور ائمہ کو رکھے گا، اور اس ترازو میں ہم کو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تم دوسروں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. تو یہ گواہی بننے کی جو بات ہے وہ آپ کو دوسروں پر گواہ بننا تھا، تاکہ رسول کی گواہی آپ پر اگر ہوتی تو آپ پھر بھی ٹک جاتے. اب وہ پورا سیگمنٹ خالی ہے. جو امامت کی میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں، اس سیگمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ پورا سیگمنٹ غائب ہے، ٹوٹلی غائب ہے. لیڈرشپ نہیں ہے. نتیجے میں جو ہے پراکندہ مومنین، ایک پراکندہ کیفیت، بڑی مشکل سے گھر میں نماز روزہ جو ہے چل جا رہا ہے، وہی غنیمت ہے. اگر وہ بھی نہیں چلتا تو کیا کریں گے؟ دوسروں کے پاس تو وہ بھی باقی نہیں ہے. تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہم دوسروں کے مقابل میں بہتر ہیں. ارے بھائی دوسرا کہاں سے آ گیا؟ روح کی دنیا میں گزشتہ تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ روح کی دنیا میں اللہ رہتا ہے اور آپ رہتے ہیں. اللہ رہتا ہے اور آپ رہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق جو بھی میری صلاحیت ہے پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں. اگر نہیں اتر رہا ہوں تو تڑپ کر دعا کریں کہ مالک مجھے اس میں طاقت دے، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں تیرے لیے. ٹھیک ہے نا؟ کام کی صلاحیت دنیاوی کاموں میں ہم بولتے ہیں کہ ہماری پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اللہ کے معاملے میں پوٹینشیل کانسٹنٹ ہو جاتی اور بڑھ بھی سکتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب کیا ضرورت ہے، سب جنے نہیں کر رہے ہیں تو میں اکیلا بن گیا کیا کرنے کو. یہ اللہ سے محبت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوتا نا. یہ تو طریقہ نہیں بنتا کہ بھئی دوسرے کیونکہ اتنا کر رہے ہیں میں اس سے تھوڑا سا زیادہ کر رہا ہوں تو بس کافی ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کافی نہیں ہو سکتا. اگر محبت ہے اللہ سے، ٹھیک ہے نا، الذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت رکھتے ہیں اللہ سے. اب وہ محبت کے اس میں اگر بندھے ہوئے ہیں تو جتنا دیں گے اتنا احساس کمی ہوگا. مولا کے تعلق سے یہ ہوتا تھا، سب کرنے کے بعد کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کے لائق نہیں ہے میرے پاس دینے کو کچھ. یہ بار بار جو ہے اس کی صدا رہتی تھی کہ جو اپنا سب کچھ دے دیا. قرآن کی آیت ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں سے ایسا ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو دے دیتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات کو دے دیتا ہے، اپنی نفس کی آواز کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. اگر بالکل سیدھا ٹرانسلیشن کروں، اپنے آپ کو بیچ دیتا. نفس کا مطلب اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے.
یعنی جو اپنے آپ کو بیچ دیا، مالک تو میرا سودا کر لے، مالک تو میرا سودا کر لے. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تجھے جیسے دینا تھا ویسے نہیں دیا، یعنی میں سودا تو کر لیا ہوں لیکن تیرے حساب سے سودا نہیں کیا. تیری عطا دیکھ، میرا دینا دیکھ. تو جب مجھ سے میرے آپ کو خرید لیا، اپنی میری نفس کو خرید لیا، مجھے خرید لیا، تو تو نے جو دھندے میں دیا اس کے مطابق مجھے جو دینا تھا میں نہیں دیا. بھئی کاروبار ہے نا، ایک آدمی ایکس دیا اور ایکس کے مقابل ایک چیز مل گئی. آپ نے کہا مالک تو مجھے لے لے، جو چاہے مجھ سے کرا لے. ٹھیک ہے، اب تو کرانا چاہ رہا ہے، میں جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کر پا رہا ہوں. تب کرامات شروع ہوتی ہیں، تب کرامات شروع ہوتی ہیں. اللہ بتلاتا ہے کہ اب بتلاؤ، دیکھو میں کیسا کام لے رہا ہوں تمہارے سے، مادے کو تمہارے تسلط میں لا رہا ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے جب دینے کی آرزو بڑھتی ہے. ہمارا یہ رہتا ہے کہ اللہ کو دے کیوں؟ ارے یہ دنیا بنی ہے اللہ کو دینے کے لیے. آپ کے کھانے کا، آپ کی عزت کا، آپ کی حیات کا وہ نہیں رکھوالا ہے ہم. یہ تو غلط تصور میں ہم رکھوالے ہیں اپنی حیات کے. بڑے صحت مند لوگ چٹ سے مر جاتے ہیں اور بہت ہی بیمار لوگ سالوں کھینچتے جاتے ہیں، 20 25 سال. یہ دنیا ہے، یہ اللہ کا جو ہے طریقہ ہے کہ تم کو میں نے میرے ساتھ کاروبار کرنے اور دین لین کا معاملہ کر رہا ہوں، اور یہ تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. قرآن کی آیت، اس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. کوئی اور تجارت میں گھاٹا ہو سکتا مگر اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، کیونکہ طرف جو ہے رحمان رحیم غفور کریم. آپ گنتے جائیے، بولتے جائیے ایک کے بعد ایک، تواب ستار، ہر قسم کی خوبی جو آپ چاہیں گے اپنے رب میں وہ پوری کی پوری اس کے پاس ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ دینے کی آرزو اگر کر لیں کہ تو مجھے زندہ رکھا ہے، تو مجھے کھلا رہا ہے، تو خیر الرازقین ہے، تو مجھے ہدایت دے رہا ہے، تو ہی ہادی ہے، یہ سب جب تو کر دے رہا ہے تو میرا رول بھی تو ہی بتلا دے کہ کیا ہونا چاہیے. میں اپنا رول ڈیفائن کیوں کروں؟ تو وہ پھر بات آپ سے کرنے لگتا ہے کہ تم کو جو ہے یہ مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اور جو گزرتے ہیں ان کی کیفیت بیان کرنے لگتا ہے. عباد الرحمان کے رحمان کی رحمت کو منتقل کرنے کا کام کراؤں گا تمہارے سے رحمان کی رحمانیت کو. یہ جب پورا ہو جاتا ہے، یہ 73rd آیت تھی، اللہ کی نشانیوں کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس سے غافل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کی یہ ہے کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من، ہمیں ہمارے گھر والوں کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک، بیوی بچوں کے ذریعے سے، یا اگر بیوی ہے تو شوہر اور بچوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ہمیں مستقیم کا امام بنا دے. یہ بیس بن جاتی ہے ہماری پوری کی پوری کوششوں کی. اب یہاں سے رحمان کے بندے رحمان کے طرف سے امام بننا چاہ رہے ہیں اس کی رحمانیت کو منتقل کرنے کے لیے. اب ہم کو جو گفتگو چھیڑ رہا ہوں، کچھ نئی باتیں چھیڑی تھی، کچھ باتیں اب اور چھیڑ رہا ہوں. اللہ نے انسان کو جو دیا ہے وہ انتہا ہے. وہ مانے یا نہ مانے وہ اس کی مرضی. نہیں مانے گا تو کفر کرے گا، مانے گا تو ایمان پر آ جائے گا. یعنی اللہ کی عطا کس لیول کی ہے ہم کو اس کا اندازہ بار بار قرآن کرا رہا ہے، الگ الگ زاویوں سے، ڈفرینٹ اینگل سے کرا رہا ہے. جس میں سے ایک آیت جو ہے ہم کو سورہ احزاب کی آیت ملتی ہے 72ویں، جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ، مشہور آیت ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. یہ آیت جو ہے کافی کہ اللہ نے ایسی چیز دی ہے ہم کو، اس کی جو امانت ہے کہ جو آسمان، سماوات، ہیونز اور ارتھ اور پہاڑ، اس کو قبول کرنے سے، فگریٹو ہے ایک طریقے سے، تصویر کھینچ رہا ہے کہ ہیونز یعنی پوری آسمان، ہیونز، سماوات جمع ہے، ٹھیک ہے، زمین، پہاڑ، یہ اونچی اونچی چیزیں، یہ طاقتور چیزیں، یہ پوری کائنات میری یہ امانت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو گئی اور اس کو قبول کرنے سے ڈر گئی ہے. سورہ کا ہی آیت کی ترجمہ کر رہا ہوں، ڈر گئی، اشفقنا منہا، اسے ڈر گئے.
اور انسان نے اس کو قبول کر لیا، انڈر ٹیک کر لیا، اس امانت کو لینا قبول کر لیا، انڈر ٹیک کر لیا، اور وہ ظالم ہے انتہا درجے کا اور جاہل ہے انتہا درجے کا. امانت کیری کرنے کا احساس اس میں ختم ہو گیا ہے. عام برا کام کرتا ایک آدمی کو بھیجا گیا، اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، اپنی زندگی گزار لو اور آ جاؤ، ٹھیک ہے، مجھے یاد کرتے رہنا، ٹھیک، ایک لیول کی چیز ہو گئی جو ہم جس کو دین سمجھتے ہیں، مجھے یاد کرتے رہنا. دوسرے یہ ہے کہ آپ امانت کیری کر رہے ہیں، آپ امانت کیری کر رہے ہیں، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے گھر والوں نے اجازت دی کہ بھائی جاؤ، جا کر گھوم کے پھر کر آ جاؤ، لیکن اگر گھر والوں نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ تو ہمارے کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، ان کو یہ امانت پہنچا دو، سونپ دو، اور آپ پورا گھوم کے پھر کے آئے اور وہ امانت کے بارے میں بھول کے گھر جب آئے تو پتا چلا وہ امانت آپ ہی کے پاس ہے اور آپ نے اس کو وہاں پر گئے تو لیکن بھول گئے دینا. تو بھول جانا جو ہے، اگنورنس جو ہے، کون سے لیول کی ہے؟ نارمل لیول کی نہیں ہے نا، ایکسٹراڈنری لیول کی ہے کہ بھئی جانے کا مقصد تو آپ کے تفریح تھا، تفریح کے ساتھ یہ کرنا ہے. یہاں پہ الٹا معاملہ ہے، یہاں پر الٹا معاملہ ہے. آنے کا مقصد امانت ہے، اب گھوم لو پھر لو بول کر بھی بول دیا اللہ میاں. تو ہم گھومنا پھرنا تو یاد رکھ لیے، مقصد کیا تھا بھیجے جانے کا؟ امانت کو ادا کرنا، فلفل کرنا، اس لیے آئے تھے. اور بھولے کیا؟ وہ امانت کو ادا کرنا بھول گئے. اللہ بولا تھا گھومو کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، وہ یاد رہ گیا، تھوڑا بہت اسراف بھی کر دیے مگر کھائے پیے ضرور، ٹھیک ہے، اور اللہ کا نام لے کے ہی کھائے. جب جب نوالا اٹھایا پہلی مرتبہ تو جو ہے کہا بسم اللہ. اللہ میاں کیا بولیں گے؟ میاں وہ امانت کا ہوا بسم اللہ اور ایک نوالا. صبح دوپہر شام بسم اللہ ہوتے جا رہی ہے اور امانت کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اللہ بار بار پوچھ رہا ہے وہ امانت کا کیا ہوا؟ تو بولے وہ امانت کون سی چیز؟ کہیں تو کھانے میں نظر نہیں آئی مجھے. ہر چیز کھانے میں، دوسری لذتوں میں ڈھونڈنے لگے. تو ایسے معلوم ہوا کہ جو ہے کوئی مقصد ہی نہیں تھا انسان کا مگر یہ کہ وہی کام کرے کہ جو مادی طاقتیں امانت کو قبول کرنے کو ڈر رہی تھی. تو تم کو بھی اگر مادی ہی رہنا تھا تو تم کو بھی چاہیے تھا کہ امانت قبول نہ کرتے. تم اگر امانت قبول نہ کرتے ہوتے تو مثلا تم کو میں بیل بنا کے بھیجتا، انسان کی روح تم میں نہ ڈالتا، تم مادی بن جاتے لیکن تم بیل بن جاتے. تم کو انسانی شرف اس لیے دیا گیا کہ تم میں نے اپنی روح پھونکی، اور روح اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتی ہے اور اپنی امانت کو اگر پیور کنڈیشن میں ہے تو سب سے پہلے سمجھتی ہے، کھانے سے بھی پہلے، پینے سے بھی پہلے، اپنی جان سے بھی پہلے. اس لیے جو لوگ اپنی جان دے دی امانت کو ادا کرنے میں، وہ امانت کو جان سے بڑھ کر سمجھتے تھے بول کر کیے. اور اللہ نے کہا یہ لوگ گواہی دیتے ہیں اپنے وجود کی، اللہ پر یہ شاہد ہیں. کیوں؟ کہ امانت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، اللہ کی امانت پورا کرنے کے لیے انہوں نے بھوک برداشت کی، اللہ کی امانت ادا کرنے کے لیے انہوں نے رسوائی سہی. کم رسوا کیا گیا علی کو؟ کم رسوا کیا گیا؟ بتلائیے. کسی طریقے سے نہیں. بہت رسول کو کم رسوا کیا گیا، بہت رسوا کیا گیا. مشرکین اہل کتاب، تم ان سے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھو گے. رسول قرآن کی آیت مشرکین اور اہل کتاب کے ذریعے سے. پھر منافقین کا رونا الگ. جب سب ہو کے ختم ہوا تو پتا چلا کہ اندر کا اینیمی جو ہے اس کو اب طاقت آ رہی. جب تک باہر والے لڑ رہے تھے خاموش تھا، جب باہر کی چیلنج ختم ہو گیا تو اندر کا چیلنج ابھر کے آ گیا. تو یہ چیزیں جو ہے ہم کو نظر آتی ہیں. تو اللہ جو ہے جو اپنی سب سے اعلیٰ چیز جس کو کہتے ہیں نا روح، اپنی روح دی ہے، اپنی روح دی ہے. تو ہم کو یہ آسمان، زمین، تارے، سب چیز، پہاڑ اتنے بھی نہیں دکھنے چاہیے، زیرو دکھنے چاہیے ہم کو اپنی روح کے مقابل میں.
کیونکہ اس کا کمپیریزن سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا. اور جب اللہ سے روح کا اپن ہم کمپیریزن کرنے سوائے بندگی کے کچھ نظر نہیں آئے گا. جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پہلے درس میں, وہ اسی کے اوپر ہے کہ روح جو ہے وہ پوری کی پوری عبادت کی بنیاد پر خلق کی گئی ہے, اور اس عبادت کی حالت ہی میں امانت جو ہے ادا ہوگی, وگرنہ ادا نہیں ہوگی. ایمان کی حالت, اور ایمان کنٹینیوسلی ریوائیو ہونے والی چیز کا نام. اس لیے وہ جو آخری آیت تھی وہ یہ ہے کہ جب جب نشانیاں اللہ کی پیش کی جاتی ہیں, چاہے وہ آیات قرآنی کے ذریعے سے اور غیر اس کے, تو یہ اس کی طرف غیر متوجہ نہیں ہوتے, نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے, بلکہ غور کرتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور بہتر درک کریں, اور اس کے بعد ان کا ایک سلسلہ نیا بنتا ہے. تو اب سوال یہ ہے, پورے کا پورا معاملہ یہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ ہمارا فیتھ جو ہے, جس کو ہم ایمان بولتے ہیں, وہ کس نوعیت کا ہے. آج کے زمانے کی چھیٹ اس پر پڑی ہوئی ہے کہ اس کا رنگ زمانے کا اس پر ہے, یا وہ زمانے سے بالا ہے, پیور سٹیٹ میں. مادے نے اس پر اثر نہیں چھوڑا, مادہ اس کے تحت ہے, مادہ انڈیپینڈنٹلی دیکھنے کے قابل نہیں ہے. جب مادہ انڈیپینڈنٹلی دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے, اس مدت تک اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اس مدت تک کہ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹتی جاتی ہے. اور اگر اللہ عطا کرتا جاتا ہے اور آدمی کو عادت ہے کہ انڈیپینڈنٹ دیکھے مادے کو, تو پھر اللہ کی احساس کا جو کوانٹم رہتا ہے, جو اماؤنٹ رہتا ہے, جو پرسنٹیج رہتا ہے, وہ آہستہ آہستہ گھٹتا جاتا ہے. اور گھٹنے کے نتیجے میں آدمی برے اعمال کرنا شروع کرتا ہے, اور برے اعمال کرتے کرتے اللہ کا وہ جو چھوٹا سا دیکھنے کا جو ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا, وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. برے اعمال اس طریقے سے آتے ہیں کہ انسان کو گھیر لیتے ہیں, اور وہ آخر میں آ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ شاید نہ ہو, اللہ شاید نہ ہو. تو یہ روح اس قسم کی چیز ہے, جس سے لگ گئی اس کی ہو گئی, جس سے لگ گئی اس کی ہو گئی. دنیا سے لگ گئی تو اللہ کی نہیں رہی, اللہ کی ہو گئی تو دنیا کی نہیں رہی. اب دنیا کی نہیں رہی کا مطلب یعنی دنیا میں نہیں رہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. دنیا کی نہ رہنا اور دنیا میں نہ رہنا دو الگ الگ چیزیں. دنیا کی نہیں رہی مگر دنیا میں ہے, اس کو امامت ملتی ہے. دنیا میں نہیں رہی نہیں ہے, دنیا کی نہیں ہے. کیونکہ اگر دنیا کی ہو گئی اور امامت مل جائے, اب اس کے بعد دیکھیے جو ہوتا ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہر جگہ کے اوپر, کمزوروں پر ظلم, اتیاچار. کبھی ایک دن صبح سے شام تک ناکے میں بیٹھیے جا کے, اس کے بعد دیکھیے کہ کس حد تک انصاف ہو رہا ہے, کس حد تک انصاف نہیں ہو رہا ہے. طاقتور کی کیا چلتی ہے اور کمزور کا کیا حال ہے. کمزور کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پرسان حال, جبکہ اس کا حق بنتا ہے. اور طاقتور جو پیسے والا ہے اس کا حق نہیں ہے, اس نے غلط کیا ہے, لیکن چلتی اس کی ہے, کمزور کی نہیں چلتی. اگر کمزور کی نہ چلے, کمزور کی نہ چلے. علی نے کہا تھا کہ کمزور میرے لیے طاقتور ہے. امام کہہ رہا ہے, امام بات کر رہا ہے, کمزور میرے لیے طاقتور ہے کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے, مظلوم میرے لیے طاقتور ہے, کمزور میرے لیے طاقتور ہے. کیوں؟ اللہ ہے اس کے ساتھ. اللہ سب چھوڑ دیں گے, اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو. اور کہیں نہیں ہوا تو آخر میں والموءودۃ سئلت کی آیت کی طریقے سے اس بچی کو جس کو دفنا دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیرا جرم تھا تو جو تجھے سزا ملی, یہ سزا دی گئی تجھے. قیامت کے دن یہ ہوگا. تو ہر کمزور کے لیے اللہ یہاں پر بھی ہے, لیکن جب کمزور یہاں آتا ہے تو اللہ اپنے بندگان کو, اپنے متقین کو ڈھونڈتا ہے, کہتا ہے تم کیوں نہیں ہوتے میری جگہ وہاں پر. اللہ کا ہاتھ بن کے, اللہ کی طاقت بن کے. ارے تمہارے میں تو میری دی ہوئی روح ہے نا, وہ روح کا لے کے کیا کر رہے ہو؟ بولے ہم سجدہ کر رہے ہیں. ارے اٹھو تو صحیح, اٹھو تو صحیح سجدے سے. جہاں کام کرنا ہو سجدے سے اٹھ کر جانا پڑتا ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, اقبال کا ایک مصرع ہے.
خانقاہوں سے نکل کر امام حسین کی جو ہے ذمہ داری، رسم جو تھی، روش جو تھی، اس کو تم کو ادا کرنا ہے، ورنہ سجدوں کے ہو کے رہ جاؤ گے. ایسے سجدے جس میں روح نہیں باقی رہے گی، کیونکہ وہ سجدہ ہی کیا ہے جس میں کمزور کا ہاتھ پکڑنا نکل کرنا ہے. وہ رکوع ہی کیا ہے جس میں کمزور کا سہارا بننا نکل کرنا ہے. میرا پیٹ بھر گیا تو سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور نہیں بھرا ہوا ہے تو میرا کیا جانے والا ہے. وہ اپنا بھریں جیسا میں اپنا بھر رہا ہوں. ارے بھائی وہ ویسی حالت میں تھا نہ ہے نہ رہے گا. وہ ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں اس کو تعلیم نہیں ملی، اس کو غذا برابر نہیں ملی، وہ تکلیفوں میں گزارا، اس کو بیماری جلدی آ گئی، اس کے 2500 پرابلمز آ گئے، کبھی ٹکر لگ گئی کہیں پر، اچھا خاصا تھا، ایسے 20 پرابلمز آتے گئے. اب جس کے پاس ہے اور جس کے پاس نہیں ہے ان کا کام کیا بنتا ہے؟ جن کے پاس نہیں ہے ان کو ٹٹولیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بالکل کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کے آپ مددگار بنے، تاکہ وہ پہلے سے ہی سست اور تنبل، اور اس پہ آپ دے دے کر ان کو اور سست اور بیکار بنا رہے ہو. مگر جینیوئنلی جس کی مصیبت اور مشکل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کرنا اور اس کے لیے راستہ فراہم نہ کرنا، ایسے زمانے میں جب کہ آمدنی کے راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اپرچونٹیز گھٹتی جا رہی ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو امامت اگر عدالت برپا کرنے کا نام ہے، رسالت تو اللہ کہہ رہا ہے، اور امامت رسالت کا عملی پہلو ہے. رسالت کا عملی پہلو ہے، یعنی جب رسالت جو ہے ایگزیکیوٹ کرنے پہ آتی ہے تو وہ رسالت کنورٹ ہو جاتی ہے امامت میں بھی. تو رسول بھی امام تھے جیسا ابراہیم بھی امام تھے. تو یہ روش ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، ہم آپ نہیں بنتے ہیں، اللہ کے پاس ایک سسٹم ہے جہاں اللہ جو ہے برے ائمہ بھی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ برے ائمہ بھی بناتا ہے. بہت سی آیتیں، آیت پڑھ رہا ہوں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے قرار دے دیا ان کو کیا، وہ امام جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. کس نے قرار دیا؟ اللہ نے. اور ہم یہاں کیا دعا کر رہے ہیں اس آیت میں؟ ہم کو متقین کا امام بنا. چاہے متقین کے امام بنے یا نہ بنے، جہنم میں لے جانے والے امام اللہ بناتے رہے گا. کیوں؟ جب برائی ایک پوائنٹ کو پہنچے گی تو کرسٹلائزیشن ہوگا برائی کا، نجاست کا. وہ کرسٹل جو ہے کیا ہوگا؟ آٹومیٹک ائمۃ الکفر ہو جائے گا. گندگی بوائل ہو رہی ہے، گندگی بوائل ہو رہی ہے، سیچوریشن بڑھتا جا رہا ہے، سیچوریشن بڑھتا جا رہا ہے. جو پانی ہے وہ نکلتا جا رہا ہے، سیچوریشن بڑھتا جا رہا ہے. ایک پوائنٹ ایسی آتی ہے کہ جہاں پر کرسٹلائزیشن سٹارٹ ہوتا ہے. تو کس کا کرسٹلائزیشن ہوگا؟ ائمۃ الکفر کا. کہاں لے جائیں گے؟ یدعون الی النار، جو بلاتے ہیں نار کی طرف، جہنم کی طرف. اب سوال یہ، متقین کا بھی پانی ابلے، اتنا ابلے، اتنی جو ہے کم از کم کرٹیکل ماس تو ہو، ابل کر اس میں کرسٹلائزیشن ہو، تو اس میں سے کون نکلیں گے؟ متقین کے امام نکلیں گے. تو اللہ یہ پروسیس تو برائی کا چلتا جا رہا ہے، وہاں پر بھی کرسٹلائزیشن زبردست ہو رہا ہے، وہاں پر اسراف ہے اور زبردست پروڈکشن ہے ائمۃ الکفر کا. اور ائمۃ الہدا کا، ائمۃ المتقین کا بالکل پروڈکشن نہیں ہو کہ کمیونٹی میں تقوی کی قلت ہے تو وہ جتنا بھی بوائل کر کے کرے بات سے دیکھے تو کرسٹل بننا تو دور کی بات، تھوڑی سر کی ہیٹ لگی بولے تو پورے کے پورے غائب ہو جاتے. خالی تھوڑی سر کی ایک پرت نیچے رہ جاتی، وہ کیا تھا پہلے معلوم نہیں ہوتا. پانی کو ذرا ابالے تو اس میں جو تھوڑے امپیورٹیز رہتے آخری میں بچ جاتے. دیکھیے جس کو اگر برتن دھونا ہے تو آپ کو گھس کے دھونا پڑتا، ٹھیک ہے، وہ حیا نہیں ہے. ابالے تو پانی غائب تو ہو جاتا، مگر اس میں کچھ سالٹ، کچھ یہ کچھ وہ بچا ہوا، یہ وہ رہتا نہیں رہتا. برتن نہیں دھو رہے ہوں گے شاید آپ لوگ، ٹھیک ہے، خیر ٹھیک ہے. تو بہرحال وہی بچ جاتا، ٹھیک. تو اب وہ بچ گیا تو نہ وہ کرسٹل رہتا نہ کچھ رہتا، بالکل تھوڑا سرکا رہتا اس کے اندر. اب پھر پانی ڈالے تو پھر وہ گھل جاتا، پھر چلتا کام، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں کہ جو ہے ادھر سے انفلکس ہے ائمۃ الکفر کا. اور بہت آیتیں بہت ہیں.
الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. کیا تم نے نہیں دیکھا ہے رسول، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی خوب دیا اللہ اس کو، اور انہیں اللہ کا شکر کرنے کی جگہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا کفر کیا، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کو اپنے کیلکولیشن میں نہیں رکھا، یعنی متقین کے اپوزٹ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا؟ احلوا قومهم دار البوار، اور یہ لیڈ کرتے ہیں اپنی قوموں کو ایسی جگہ کے اوپر، جہنم، سیدھی سیدھی اگر معنی کر دوں گا جہنم. کہاں لے جا رہے ہیں؟ جہنم. کیا کر رہے ہیں؟ نعمت اللہ کی اگر ہے جو دی گئی ہے اس کو شکر کرنے کی جگہ کفر میں تبدیل کر رہے ہیں، نگلیکٹ کر رہے ہیں، اس کا یوسیج پراپرلی ڈٹرمن نہیں کر رہے ہیں. نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ نعمتیں جا کے کنورٹ ہونا تھا شکر میں کنورٹ ہو گئیں، اور اس سوسائٹی میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے مال و دولت کو دیکھ کے، پوروں کو لے کے. وہ میں نے کہا کہ جس کے ہو جائیں گے، دنیا کے ہو جائیں گے تو دنیا کے ہو جائیں گے، اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ کے ہو جائیں گے. اللہ کے ہو کے دنیا میں رہیں گے تو بڑا کارنامہ انجام دیں گے، دنیا کے رہ کے اللہ کے ہیں بول کر ثابت کریں گے تو منافق کہلائیں گے، کہ جو اپنے ایمان کو استفادہ کر رہا ہے لوگوں پر ظاہری اظہار کر کے، اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. سورہ منافقین کیا ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ اپنی جھوٹی قسموں کو جو ہے ایک شیلڈ بنا لیے ہیں، ایک ڈھال بنا لیے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے. منافقین کی تعریف قرآن کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ایک بڑے پرابلم میں، مخمسے میں ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. ہے ایک زبردست پوٹینشیل، آسمانوں زمینوں پہاڑوں سے زیادہ پوٹینشیل رکھنے والی، بلکہ ان کو کنٹرول کرنے والی طاقت، اللہ کی دی ہوئی رحمت، کرمنا بنی آدم کی جو ہے سند، یہ سب مل رہا ہے اور نکل رہا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور نکلنا ہے، اور سوشلی اور کچھ بھی نہیں. انڈیویجولی ہم چھوٹے چھوٹے نیکیاں کر لیتے ہیں، ان کو کچھ دے دیتے ہیں، ان کو کچھ کر دیتے ہیں، ان کو کر دیتے ہیں، مگر جو آپ کے جو ائمۃ الکفر ہے وہ لوگ سوسائٹی کو ہی پورا آلٹر کر دے رہے ہیں. اتنا فتنہ کر رہے ہیں کہ بالکل دنیا بدل جا رہی ہے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا کو بدل دے رہے ہیں اپنے فتنے کے ذریعے سے. ٹرانسجینڈر کا آئیڈیا لا کر چھوڑ دیے، تیزی سے پھیلا رہے ہیں. ڈرگز تیزی سے پھیلا رہے ہیں. کون سی کنٹری ہے اس وقت بتلائی دیجیے جو ڈرگز سے پریشان نہیں ہے؟ کون سی کنٹری ہے بتلا دیجیے ٹرانسجینڈر سے نہیں ہے متاثر؟ یہی اور باقی کی چیزیں جو آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے مل رہی ہیں آسانی سے، خصوصاً جو آنے والے بڑے ہو رہے ہیں بچے، پورنو کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ چھوٹے بچوں کا کہہ رہا ہوں، 12 سال 13 سال 9 سال 10 سال کے بچے ایڈکٹ ہو جا رہے ہیں. اب ایسی حالت میں اگر ایک جنریشن پہلے جو اپنے بچپنے میں اتنی گندگی کے سامنے نہیں آئے تھے اور اتنی گندگی ان کو نہیں لگی تھی آج کے بچوں کے مقابلے، اب ان کا ذمہ کیا بنتا ہے کہ اپنی ایمان کی شدت سے آرگنائز ہو کے ایسا کام کریں کہ جو انسانوں میں ریوائول لے آئے اور طاقت عطا کرے، اور سوشل چینج کے یہ لوگ متحمل ہوں. امانت حمل کر رہے ہیں تو چینج بھی کریٹ کریں. ہم چینج کو ریزسٹ کر رہے ہیں، اسی کو بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں. ایک پوائنٹ تک چینج ریزسٹ ہوگا، اس کے بعد نیکسٹ جنریشن میں ختم ہو جائے گا. آپ جب تک اپنے کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور آپ کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ کے پاس روح کی طاقت ہے، ان کے پاس شہوت کی طاقت ہے جو شیطان یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ شیطان 2 طریقے سے کام کرتا ہے، ایک تو فقر سے ڈراتا ہے اور انڈیسنسی کا، فحشا کا حکم دیتا ہے. 2 ہی کام کرتا ہے قرآن کی آیت کے حساب سے. ٹھیک ہے؟ فقر سے ڈراتا کہ جتنا بھی ہے ختم ہو جائے گا. اللہ والا جو رول فالو کرتا ہے کہ اسراف نہیں کرتا، خیرات میں بھی اپنی جگہ کے اوپر پلاننگ کرتا ہے فائنینشیل، کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن پیسے کو اپنی سب سے بڑی ریالٹی نہیں سمجھتا، اپنی روح کو سب سے بڑی ریالٹی سمجھتا ہے. اپنی روح کو جیسے سب سے بڑی ریالٹی سمجھنے لگا، خود بخود اللہ سامنے آ جاتا ہے. روح اپنے پیور فارم میں کوئی چیز نہیں دیکھتی سوائے اللہ کی. وہی بنیاد ہے جس پہ کہا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے تمہیں ہماری فطرت پر بنایا ہے.
بھائی اللہ کی فطرت پر بنا ہے، آپ اگر اس پیور کریٹو اس میں فطرہ یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، فاطر بولتے، فاطر اسم اوریجنیٹر، تو آپ کے اوریجنز کیا ہیں؟ آپ کے اوریجنز الہی ہیں، یعنی اللہ کی جو فطرت ہے، وانٹ ہے، اللہ کی جو کور ہے، اگر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں وہ آپ، وہی فطرت پہ آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی اچھائی اور خیر کرنے کی فطرت وہ آپ کے اندر موجود ہے. تو روح اچھائی اور خیر کرنا چاہتی ہے، اور سورس آف اچھائی اور خیر کیا ہے؟ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ. تو جیسے ہی روح اپنی فطرت پر ہے اور دوسرے چیزوں سے متاثر نہیں ہے، وہ خود بخود اللہ کی شان اور اللہ کی خیر کو وٹنس کرنا شروع کرتی ہے اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھالنے لگتی ہے. اب اگر اس کو یہ سین نظر نہیں آیا، یعنی وہ وڈرا نہیں کر سکی اپنے آپ کو مادی اثرات سے، مادی اثرات سے، تو ہونے والا کیا ہے؟ مادی اثرات کے ذریعے سے اللہ کو دیکھے گی. ایک مادی اینک لگا کے جب ہم اللہ کو دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، یا وہ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پیور نہیں ہے. اور آپ نے اپنے اینک پہ رنگ لیا ہے، تو اگر لال رنگ لگا دیا ہے تو اللہ لال دکھے گا، ہاتھ پیر اگر لگا لیے ہیں تو اللہ ہاتھ پیر والا دکھے گا، اور کچھ لگا لیے ہیں تو اللہ کے سر ایسے ہوں گے، تاج ویسا ہوگا. یہ سب اللہ کے رنگ اور روپ آپ کو نظر آئیں گے. مگر اگر پیورلی دیکھیں گے تو اللہ ویسا جیسا کہ اس کی حقیقت ہے نظر آئے گا. کہاں نظر آئے گا؟ آپ کی روح میں. جیسے ہی آپ کی روح کو وہ اللہ کا سے آشنائی ہو گئی، اور یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، اور یہ ہماری کوششوں، لیس للانسان الا ما سعی کی آیت اسی بات پر ہے. نہیں ہے یقیناً انسان کو کوئی بھی عطا مگر یہ کہ وہ کوشش کے ذریعے سے ہو. یعنی آپ کی کوشش اگر نہیں ہے، اور آپ کی کئی ڈائریکشنز میں کوشش ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمہاری کوشش ان سعیکم لشتی، مختلف ڈائریکشنز میں ہے، لیکن اگر اللہ کے ڈائریکشن میں ہے تو جو بھی تم کو ملے گا تمہاری وہ کوشش کے ذریعے سے ملے گا. تو آپ اپنی کوشش کو زیرو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ جو کچھ ہم ہیں ہماری کوشش کی طرف سے ہوگا. اور اللہ صاف ایک نہیں کئی آیتوں میں، الذین جاہدوا فینا کی آیت لے لیجئے، وہ لوگ جو ہم میں شدت سے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. جب آپ راستہ دیکھنا چاہیے آپ کو راستہ دکھتا جائے گا. کیوں؟ آپ کچھ اور دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو شیطان آپ کو راستہ دکھا نہیں سکتا. تو آپ پیور ہو گئے ہیں، مخلص ہو گئے ہیں. اور جب شیطان نہیں دکھا سکتا تو آپ کو پھر کون سا راستہ دکھتا؟ آپ کی نفس نہیں ہے، آپ کی شیطان نہیں ہے. اچھا شیاطین من الجنس بھی ہے، انس بھی ہے. آپ شیاطین کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی نہیں رہے ہیں، جس کو آپ کو معلوم ہے کہ بات وہی کر رہی ہے جو شیطان والی بات ہوگی. انسان ہے مگر شیاطین ہے. قرآن بولتا ہے شیاطین من الجن والانس، تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو اب بچ کون گئے؟ آپ اور آپ کا خدا. آپ کی نیت خالص آپ کو نظر آئے گی. اور اگر کوئی ڈاؤٹ بھی ہوگا تو آپسی مومنین میں مشورہ کر کے آپ کلیئر کٹ ہو جائیں گے کہ میں یہ جو چیز سوچ رہا ہوں اس کے اندر میری کوئی غرض نہیں ہے، میری کوئی اندرونی جو ہے خواہش نہیں ہے کہ جو مجھے یہ چیز اچھا بنا کے بتا رہی ہے. تو اور کلیئر ہو جائے گا، آپ کو گواہی بھی مل جائے گی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ذریعے سے حق کی گائیڈنس مل جائے گی، اور نتیجے میں جو ہے آپ کی پیورٹی کا لیول بڑھتا جائے گا. ایک کرو گے تو اللہ آپ کو اور 10 سٹیجز ہائر بڑھائے گا، اور شارپ ہو جائے گی آپ کی نظر. رسول کو اسی طریقے سے اللہ آگے لے گیا. اللہ کا رسول ہمارے لیے مثال ہے. مثال ہونے کا مطلب جہاں سے ہم شروع کریں ہمارا رسول بھی وہیں سے شروع کرا، اور بڑھتے بڑھتے وہاں تک چلا گیا کہ اس کو اشارتاً اگر کہیں تو معراج، یعنی اللہ کی نشانیاں، بڑی نشانیاں اس کو دیکھنے میں آ گئی. ہم کو بھی اپنی جگہ پر جس لیول کے ہم کو اڑان اللہ دینا چاہتا ہے اگر ہم کو دے دے، ہم کو بھی بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جو عام طور کے اوپر بڑی نظر نہیں آتی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کرامات کرنے لگیں گے، ہم اللہ والے بن جائیں گے، لوگ ہمارے ہاتھ چومنے لگیں گے، کچھ بھی نہیں. آپ اللہ کی جو ہے سجدے کو سب سے بڑی چیز سمجھیں گے، اور اللہ کی خوشنودی کو اپنے لیے سمجھیں گے. دنیا آپ کے سامنے زیرو بن جائے گی. زیرو بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیرو بن جائیں گے. دنیاوی نظر سے آپ ان کو نہیں دیکھیں گے،
دنیاوی نظر سے بیوی کو نہیں دیکھیں گے, دنیاوی نظر سے بچوں کو نہیں دیکھیں گے, دنیاوی نظر سے فیملی کو نہیں دیکھیں گے, دنیاوی نظر سے دوستوں کو نہیں دیکھیں گے, الہی نظر سے دیکھیں گے. بری چیز ہے. اللہ ہی نے تو مودت اور رحمت بنائی زوجین میں, شوہر اور بیوی میں, تو اب اللہ کی نظر سے دیکھیں گے تو مودت اور رحمت زیادہ ہو جائے گی یا اپنی نظر سے دیکھیں گے؟ تو بولیے. ماں باپ میں اللہ نے محبت ڈالی تو محبت کرتے ہیں نا بچوں سے. خالص اگر ہم وہ اللہ کے ہو جائیں تو ہماری محبت جو ہے بچوں کے لیے گھٹ جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ بڑھی جائے گی نا. گھٹے گی کیوں؟ اللہ کون سی چیز لے کے گھٹاتا ہے پہلے یہ بتلا دو. اللہ کوئی چیز پیور لے کے اس کو بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے؟ کئی آیتیں ہیں قرآن کی, بڑھاتے رہتا ہے. غلط چیزوں کو توبہ کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے. اچھائی اگر کرتے ہیں تو برائیوں کو اچھائی کے سبب ختم کر دیتا ہے. آپ کا اچھا کرنا اس کو اتنا اچھا دکھتا ہے کہ جو ہے جو برائیاں ہوئی تھی وہ اچھائی کے کنٹینیوسلی کرنے سے وہ برائیوں کو بھلا دیتا ہے. اللہ ہے, اللہ ہے. تو اگر ہم یہ اللہ کو اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے رول کو لیڈرشپ کے رول میں دیکھیں, کیونکہ بغیر اس کے دین چلنے والا ہی نہیں ہے. لیقوم الناس بالقسط, کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, قسط چلتے جا رہی ہے, عدالت چلتی جا رہی ہے, کون چلا رہا ہے؟ باطل کے مقابل میں. آج میں کہہ رہا ہوں پرسنل لا جانے والا ہے, میں زمانے سے کہہ رہا ہوں مسلم پرسنل لا جانے والا ہے. سوسائٹی چلے گی کیسے؟ آپ اگر انٹرنلی اپنے آپ کو ریگولیٹ نہیں کریں گے اور لوگ یہ بولیں گے کہ ہم کو مسلمان ہونا ہے تو ہم مسلمان لوگوں کی دی ہوئی ڈائریکشن پہ چلیں گے, تو فیملی لاز ہم کو خود ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا سوسائٹی میں, ایڈوائزری کاؤنسلز بنا کے, کیونکہ جوڈیشل کوئی کام تو کر نہیں سکتے آپ, تو ایڈوائزری کاؤنسل بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی لا کو طاقت دے کر چلانے کی طاقت نہیں رہے گی. تو مومن آئے گا, مومن آئے گی. اگر جھگڑا زن اور شوہر میں ہے, فیملی اگر ڈسپیوٹ ہے, بھائی بہنوں میں کوئی میراث کا ہے, وہ لوگ آئیں گے, جو بتلایا جائے گا وہ سن کر خوش خوش ہو کر چلے جائیں گے کہ ہمارا اللہ اس سے راضی ہے, ہمارے رسول اور ہمارے آل رسول کی دی ہوئی شریعت ہے. خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا؟ کسی نے کسی پہ ظلم کر دیا, وہ ناکے کو جائے 10-12 سال کیس چلائے, اس کے بعد کچھ ایویڈنس ملے یا نہ ملے, وہیں کا وہیں آ کر یہیں کے اوپر بول دیے کہ نہیں بھائی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, ہمارے کو اتنا اتنا اگر ہو جاتا ہے تو اچھا ہے, کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرو. غیر ضروری جا کے کورٹوں میں جو ہے لائرز کو پیسے دے کر دونوں پارٹیز ختم ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ملتا کچھ نہیں, جبکہ تاکید ہے کہ جو ہے عدالتوں میں مت جاؤ ایسے کہ جو اسلام کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے. بار بار کہا گیا ہے. تو ہم کو امامت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیز کو لے کر چلنا ہے کہ امامت چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہماری حیات کے لیے کتنا جو ہے ایک سینٹرل کیریکٹر رکھتی ہے, ورنہ ہم وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, ہمارے نمازوں کی کوالٹی گر جائے گی. یہ جو امانت کے بارے میں ہے, ائمہ سے حدیث ہے, الامانت الولایہ, امانت کیا ہے جو دی گئی ہے؟ وہ اتھارٹی ہے جو اللہ نے دیا ہے, اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, ولایہ اتھارٹی. من ادعاها بغیر حق, اور جس نے اس اتھارٹی کا دعویٰ کیا, کہا کہ اتھارٹی میرے پاس ہے, مگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ ولایت وہ ایگزیکیوٹ کرے, یہ اتھارٹی وہ ایگزیکیوٹ کرے, تو امام کیا کہتے ہیں؟ وہ کفر اختیار کر رہا ہے, اللہ کے مقابل میں ٹھہر رہا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس وہ پوری شرائط جو میں نے گزشتہ کے اس میں کہی, ایک ایک شرائط, ایک ایک شرط پوری نہ ہو, تمام شرائط اگر پورے نہ ہو, اور اس کے بعد ہم متقین کے امام بننے کی چکر میں لگ گئے اور چاہے کہ اللہ کی اتھارٹی چھوٹے لیول پہ ہمارے ذریعے سے جائے, ہم کفر کریں گے, ہم کفر کریں گے, کیونکہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کے نام پہ چلائیں گے. اس جیسا آدمی نہیں بولتا ہے میں عقل سے سوچ رہا ہوں تم کو بول رہا ہوں بھائی کرتے کرو, نہیں کرتے نہیں, بولیں گے اللہ یہ بول رہا ہے, جبکہ اللہ یہ نہیں بول رہا ہے, کیونکہ تم نے وہ لیولز آف پیورٹی کراس ہی نہیں کیا ہے کہ جہاں پر تمہارے ذریعے سے اللہ بات کرے. اللہ بات کرتا ہے انسان کے کو کہ انسان اس کے ذریعے سے بات کرے. امامت کی گفتگو جو اللہ نے چھیڑی ہے وہ واضح طور کے اوپر ہم کو قرآن کی آیتوں میں ملتی ہے. میں تھوڑی سی باتیں اور 2 آیتیں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں.
آیت آپ دیکھ لیجئے، جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان قرآن کرتا ہے، ٹھیک ہے، 124 مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، نہیں یہ الگ آیت ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جبکہ اللہ نے ابراہیم کو مختلف باتوں سے آزما لیا اور ابراہیم نے اس کو پورا کیا، اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں پر امام بنایا، اور انہوں نے کہا کہ کیا میری ذریت میں بھی ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ تمہاری ذریت میں سے ظالمین کو یہ چیز نہیں ملے گی، ہو گئی، یہ ایک آیت ہو گئی۔ اسی چیز کو دوسری آیت میں، یہ بقرہ میں دوسری آیت میں سورہ انبیاء کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا اور ان کی اولاد میں ان کو گرینڈ چائلڈ کے طور کے اوپر یعقوب دیا، جیکب، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو صالحین بنایا، نیک بنایا، ظالمین نہیں بنایا، صالحین بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں بنایا کیا؟ امام، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی بنیاد پر، اور ہم نے ان پر وحی کی کہ نیکی کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ قرآن کی آیت ہو گئی، سورہ انبیاء کی 72ویں اور 73ویں آیت۔ ابراہیم نے ایک شریعت لائی، ابراہیم نے ایک شریعت لائی، شریعت کے بعد امام بنے، وہ شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کا لیول پہ آ گئے، اور جب ایگزیکیوٹ کرنے لگے تو ان کے بعد کی جو جنریشن تھی یعقوب کی، اور اس کے بعد ہم نے اسحاق کی، اور اس کے بعد یعقوب کی، اور سلسلے وار وہ چلتے رہی۔ یہ ہوا ابراہیم کا۔ دو صحف کی بات کرتا ہے، دو کتابوں کی بات کرتا ہے اللہ، صحف ابراہیم و موسیٰ، کئی جگہوں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک شریعت ابراہیم نے لائی، شریعت کے بعد امامت کی ضرورت پڑی، خود امام ابراہیم بنے، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں جو صالحین میں سے تھے قرآن کی آیت آ گئی۔ موسیٰ کے لیے بھی وہی ہوا، موسیٰ نئی شریعت لائے، مطلب ڈیولپ شریعت لائے، نئی کا میری مراد انوویٹو نہیں، اسی کو لے کے آگے بڑھے۔ تو بات تو اسی میں دونوں میں ایک ہی تھی کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو، کیونکہ آخرت خیر ہے، زیادہ باقی رکھنے والی سورہ اعلیٰ کی آیتیں ہم کو مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ کے بعد پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا، ان کی جو ہے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ہدایت بنائی اس کو بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس کے بعد کیا ہوا موسیٰ کے؟ ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی بنیاد پر۔ کب؟ جبکہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی نشانیوں پر یقین کیا، یعنی اللہ ان کو بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ نشانیوں پہ یقین کا مطلب اللہ کے پر ڈاؤٹ کی گنجائش، جیسے اللہ کی اس میں انفینیٹیسمل ڈاؤٹ آئے امامت ختم، ظلم شروع ہو جاتا، اتنے ڈاٹ ہی کے اوپر وہ ظلم کا ڈاٹ ہے، اس کو لے کر جو ہے شیطان پھیلا دیتا۔ آپ ٹوٹلی پیور رہنا ہے تاکہ اللہ کا کام آپ کر سکیں۔ تو یہاں اللہ بول رہا ہے یقین رکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر، یعنی اللہ ان کے ذہن سے، ان کی روح کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہے، اور اس کی بیسس پہ صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ سوسائٹی کا پل ان کو اثر انداز نہیں ہوتا، اس بیسس پہ یہدونا بھی امرنا کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی بنیاد پر۔ کس میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ تو شریعت آئی ابراہیم کی، ائمہ ہے، ائمہ کا وہاں نام لے لیا گیا۔ موسیٰ کی آئی، موسیٰ کا جو میں قوم میں سے بنی اسرائیل ہے ان کا نام اس میں نہیں لیا، آپ کو روایتوں میں مل جائے گا کہ امامت جو ہے جناب ہارون کی اولاد سے چلی، لیڈرشپ۔ اب رسول لے آئے شریعت، جناب عیسیٰ کوئی شریعت نہیں لائے، وہ صاف لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ موسیٰ کے لا ہی پر ہم کو باقی رہنا ہے، اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آیا ہوں میں، آلٹرنیٹ لا نہیں لایا ہوں یا کوئی ڈیولپڈ لا نہیں لایا ہوں۔
رسول بھی کہتے ہیں چیز تو وہی کہہ رہا ہوں لیکن ڈیولپڈ ہے، اتنی ڈیولپڈ ہے کہ بعد میں یہودی فقہ، یہودی لا، اسلامی شریعت کی بنیاد پر اس کی طبقہ بندی ہوئی، اس کے باب بنے، اور اسلامی شریعت اپنے سے 2500 سال سے زیادہ پرانی شریعت کو شکل دینے میں کام آئی۔ تو کتنی ڈیولپ تھی سمجھیے اب آپ، کتنی ڈیولپ تھی۔ اچھا، اتنی ڈیولپ شریعت آ گئی، وہاں کم ڈیولپ تھی تو ائمہ موجود، موسیٰ کے بعد کمپیریٹیولی کم ڈیولپ تھی، زمانہ بھی فرق کرتا تھا۔ ابراہیم آج سے 4000 سال پرانے، موسیٰ تقریباً 3300 سے 400 سال پرانے، ٹھیک، رسول 1400 سال پرانے، ہوئی نا بات، 1400 سال پرانے، شمسی حساب سے لگے تو 1400 سال ہجرت کے ہو کے 1-2 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پورے 1400 سال بھی نہیں رسول کی رحلت سے۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر امامت کیا ہو گئی، ابراہیم کے بعد امامت، موسیٰ کے بعد امامت، اس کے بعد امامت غائب۔ امامت غائب اس لیے ہوئی کہ جو لوگ امامت کی بیس بننا تھا، فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے، یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ ٹاپ آف دی ہائرارکی ہیں، پیرامڈ کا اوپر کا حصہ ہے، بیس ہی نہیں ہے تو وہ اوپر کا حصہ کیا کام کرے گا؟ سوشلی بیس لیس ہو گئے، ائمہ سوشلی بیس لیس ہو گئے، کیونکہ وہ بیس بنی ہی نہیں۔ اس لیے جب لوگ آ کے کہتے تھے کہ آپ کے شیعہ اتنے ہیں ہمارے پاس، تو تعجب کر کے بولتے تھے اتنے، اور پلٹ کے پھر سوال کرتے تھے کہ ٹھیک ہے بولو تمہارے کمزوروں سے تمہارے طاقتوروں کا کیا رابطہ ہے؟ تو جب کہتے تھے کہ نہیں کچھ بھی رابطہ نہیں ہے، تو بولتے پھر کیوں کہتے ہو کہ ہمارے شیعہ ہو، ہمارے فالوور ہو؟ شیعہ کا مطلب فالوور، شیعہ بعنوان ایک مسلمانوں کا طبقہ اس زمانے میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، فالوورز۔ تو ائمہ کے اتنے کم فالوورز ہو گئے کہ خود ائمہ کو وہ رہتا تھا کہ ہوں گے کہاں پر، اور پھر میں بولتا ہوں کہ جب پوچھا تو بولے بازار میں ہوں گے۔ اب بازار میں کوئی، مسجدوں میں امام کا شیعہ نہیں مل رہا ہے تو بازار میں کہاں ملے گا؟ اچھا مالک تو پہلے یہ تو بتلا دے کہ یہ لوگ جو ہے مسجد میں کیوں نہیں مل رہے ہیں، امام بازار کیوں کہہ رہے ہیں؟ امامت بازار سے جڑی ہوئی چیز ہے، روزمرہ کی زندگی انسان کی بازار سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کھاتے جو ہے، کماتے جو ہیں، کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے حلال حرام کہاں سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے انٹریکشن سوسائٹی سے جڑا ہوا ہے، اور سوسائٹی جڑی ہوئی ہے بازار سے۔ کون سا گھر ہے جہاں پر بازار سے پیسہ نہ آ رہا ہو، حتیٰ اگر وہ گورنمنٹ کی نوکری کیوں نہ کر رہا ہو؟ گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے، ٹیکس سے پیسہ آتا ہے۔ تو بازار میں اللہ نے فضل رکھا اور اس کے ذریعے سے پیسہ آتا ہے۔ حلال طریقے سے اگر کام کر کے کر رہے ہو، حرام طریقے سے تو رشوت لے کے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، چوری کر کے کر سکتے ہیں، بہرحال جو کچھ پیسہ آئے گا وہ بازار ہی سے آئے گا۔ تو سوسائٹی کا سب سے پاورفل ایریا جو ہے، اور نتیجتاً ہماری فقہ تقریباً 80%، ہماری فقہ تقریباً 80% معاملات سے ہے، بازار کے قوانین کو ریگولیٹ کرتی ہے، 20% عبادات سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ بازار سے ہی دور ہو جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا کوئی رول کیا رہے گا سوسائٹی میں؟ بازار میں دنیا کے رولز چلیں گے، آپ کی 80% شریعت تو آؤٹ ہو جائے گی، 20% پر وہ بازار کے رولز اپلائی ہوں گے، نتیجے میں آپ جو ہے اور مجبور ہو جائیں گے کہ بازار کے رولز، آج سود کہاں کہاں پر کام نہیں کر رہا ہے، سود کا نظام کہاں کہاں پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سود کے نظام سے جو کمزوروں کو مار پڑ رہی ہے اس کا ہم کو اندازہ بھی نہیں۔ سود ہمیشہ سب سے زیادہ پیسے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بیسک ہے، کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اب جیسے سود کا نظام بڑھتا جا رہا ہے، جو پیسے والوں کا پیسہ ہے اور غریب کے درمیان جو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے وہ اظہر من الشمس ہو گیا۔ اب اسٹیٹسٹکس میں مل جاتا ہے آپ کو، گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس میں مل جاتا ہے۔ ابھی ایک بیان آیا نیتی آیوگ کے ایک ممبر کا کہ جو ہے 7 سال سے ریئل ٹرمز میں تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں نیچے کے طبقے کے لوگوں کی، فزیکل لیبر جو کر رہے ہیں ان کی تو بڑھ گئی ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر جو لوگ ہیں، جو لوور مڈل کلاس جس کو کہا جاتا ہے، ان کے پاس کوئی تنخواہیں 7 سال سے ریئل ویلیو میں نہیں بڑھی ہیں۔ تو دنیا میں اتنی دولت آ گئی، انڈیا شائننگ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ طبقہ کہ جو سب سے زیادہ پریشر میں رہتا ہے، خصوصاً سٹیز میں، اور سٹیز کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ان کے لیے ہر چیز مہنگی رہتی، ہیلتھ، ایجوکیشن، حتیٰ غذا کی اشیاء بھی ان کی
مہنگی، رینٹ، یہ سب سوسائٹی میں ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ان کی انکم بڑھی نہیں ہے 7 سال میں جو ترقی ہوئی ہے ریئل ٹرمز میں. دوسری مہنگائی خوب بڑھتی گئی. تو اب ہمارے کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عدالت کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ عدالت کو لانے کے لیے ہم کو اندر سے پہلے پیوریفائی کرنا پڑے گا, تب ہمارے کو اپنا رول نظر آئے گا اللہ کیا چاہتا ہے. کربلا میں 72 اس لیے ہوئے کہ لوگوں کو رول نظر نہیں آیا. ہم کو کربلا رہنا ہے تو 72 رہے. اگر تقویٰ اور اونچا ہوتا تو اگر حر آ سکتے تھے, زہیر ابن خین آ سکتے تھے, بوڑھے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ آ سکتے تھے, تو اور بھی لوگ آ سکتے تھے. کوفے سے بھی آئے تھے وہ دو, تو روکا جا رہا تھا کوفے سے آنے والوں کو, مگر آنے والا کیسے بھی آ جاتا. جڑنے والے راستے میں آخری وقت فرقان. آخر کار یہی ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے اور تقوی کے ذریعے سے ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں. اور متقین کے ساتھ متقین کے امام, کیونکہ سب سے زیادہ خالی جگہ اس وقت اگر ہے تو وہ متقین کے امام کی ہے. متقین کچھ مل جائیں گے, لیکن پھر میں بتلا رہا ہوں ان کے درمیان کوئی بانڈنگ نہیں ہے. یہ لوگ انرٹ ہو جا رہے ہیں. ان کے پاس کسی سے ریئیکٹ کرنے کی پازیٹیولی طاقت ان کا تقویٰ سلب کر رہا ہے. ان کو جڑنے کی جگہ نہ جڑنا سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ اطراف میں اتنی برائی دکھ رہی ہے, اندھیرا دکھ رہا ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو بچا لیے, یہی پوری طاقت اسی میں چلے گئی. اب جڑنا کہاں سے؟ جڑنے کے لیے اور طاقت چاہیے. اب یہی خود اتنے پلپلے ہو گئے کہ جو ہے بس اللہ تیرا نام لے رہے ہیں, بس یہی کافی ہے. اب ان کی اولاد آ کے وہ نام بھی نہیں لیتی. واہ تم لیتے لیتے تھک گئے, اب تو ہم کہاں سے لینا. ہوگا نہیں ہوگا. بابا کی حالت ہندی میں بولوں تو دودیشا دیکھ کر, زبوں حالی دیکھ کر بچے بولیں گے کہ کیا ہوا. نماز پڑھے اور کمزور ہوتے گئے, طاقت آنی چاہیے تھی. تو ایسا ہم ایک پکچر دے رہے ہیں عبادت خدا کا کہ جو بے دمہ ہے, بے دمہ ہے, دم ہی نہیں ہے اس میں. کیوں کہ ٹارگٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں چینج لانا ہے. اور سوسائٹی میں جب میں چینج کر رہا ہوں, ہماری سوسائٹی کر رہا ہوں, میں انقلاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہماری سوسائٹی میں 1-2-2.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہم میں ہے یا نہیں ہے. اس میں جو گندگی, ماڈرن زمانے کی گندگی پھیل رہی ہے, آپ کے پاس جو خدا جو ازلی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے, اس کی طاقت کو یوز کرتے ہوئے خیر کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں روح کا کارنامہ جو سوسائٹی کی صفائی میں ہوتا ہے وہ ہم میں ہے کہ نہیں ہے. روح صاف کرتی ہے سوسائٹی کو. جیسے اپنے آپ کو صاف کیا وہ نکلتا ہے کہ اب جھاڑو جانی چاہیے, اور اکیلے میں جھاڑو نہیں دے سکتا ہوں تو مل کے جھاڑو دو. سوسائٹی بہت بڑی چیز ہے, میرا اثر نہیں رہے گا. تو امتیں جو بنی, امتوں کا جو تصور آیا, گروپس کا جو تصور آیا, اور گروپ کی کتاب کا بھی جو آیا کہ تم کو اپنی کتاب دی جائے گی اور ایک امت کی کتاب بھی دی جائے گی. اور وہ آیت جہاں کے اوپر جو ہے کہ تمام لوگوں کو قیامت میں لایا جائے گا کہاں؟ اپنے امام کے ساتھ. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ٹھیک, ہر امت کو, لوگوں کو, گروپس کو اپنے امام کے ساتھ لایا جائے گا. امام ہی نہیں ہے تو لاتے کس کے ساتھ؟ تو بڑے امام کے ساتھ لائیں گے, صوف کے ساتھ. وہ امام بولے گا کہ بھئی میرا تو ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, کیونکہ جب ہی بولتے تھے مت بولو اپنے آپ کو ہمارے فالو شیعہ, چاہنے والے بولو, کیونکہ فالو نہیں کر رہے ہو. چاہنے والے کے لیے فالو کرنا ضروری نہیں ہے. چاہنے والے کے لیے فالو کرنا ضروری نہیں ہے. اب چاہ لو, فالو کیوں کرنا؟ شیعہ نہیں فالو, پیروی کرنے والا. تو جب اپنی زندگی میں وہ لوگ ان کو پیرو نہیں بول رہے تھے, تو آج ہم کو کیسے پیرو بول لیں گے؟ کسوٹی کیا رہے گی؟ تم وہ جو ہم چاہتے تھے کرنا وہ. اچھا, اس کے بعد سب سے بڑا پرابلم, اہل سنت بھی اب خوب کہہ رہے ہیں امام مہدی آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, امام مہدی آئیں گے. ہم بھی کہتے تھے پہلے سے, آج یہ لوگ زیادہ کہہ رہے ہیں. امام مہدی کس پر بلڈ کریں گے؟ سوسائٹی میں امام ہی نہیں ہوں گے, لوور لیول پہ بنیاد پر متقین کے امام ہی نہیں ہوں گے, تو امام کیا کریں گے؟ ون مین شو, یا سب لوگ جا کے اکیلے اکیلے امام سے ملیں گے اور ایک ایک کو پھر امام مینیج کریں گے؟ پاسبل ہے؟
پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ آپ جب گروپ ہی نہیں بن سکتے تو امام آپ کو لے کے کریں گے کیا؟ نہ کسی حرکت کا آپ حصہ بن سکتے ان کے ساتھ جب تک کہ آپ گروپ کی شکل اختیار نہیں کریں. تو امام کے لیے بھی ہماری آمادگی تقریباً زیرو ہے. نہیں جب آئیں گے نا تو ہم مل جائیں گے. اچھا آپ کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ نہیں بولے اب کام کیا ہے؟ تو امام کو آئیں گے تو کام رہے گا. آج آپ کو کام نہیں آئے گا, امام تو وہی کام کروائیں گے جو آج آپ کو کرنا ہے. تو بولے یہ معمولی کام, بستیوں میں گھومو, کمزوروں کا سہارا بنو, گنڈوں کا تسلط ان پہ سے کم کرو, تھوڑے گالیاں سنو گنڈوں کے, تھوڑے مار کھاؤ. ارے مالک یہ سب کامہ کہاں سے ہوتے؟ بولے سخت کامہ ہے, سب سخت کامہ ہے. تو امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جاتے رہیں گے, لوگ پھولا پھینکیں گے. ہاں امام آ کے آپ کو دلہا بنائیں گے؟ نہیں, کچھ ایسا ہی کریں گے لگتا ہے. اس لیے بولے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, بہت جلدی سے آ جائیں. ارے چھوٹے دھپے کھانے کی عادت ہوئی تو امام جب بڑے رسک میں ڈالیں گے تو خوشی خوشی جائیں گے. تیار ہوں, بولے دھپے کھایا تھا چھوٹے گلی کے, اب مین روڈ پہ کھاؤں گا مار, اور بہت زیادہ کھاؤں گا تو مر بھی جاؤں گا. امام بولیں گے یہ کام کی چیز ہے. ورنہ امام اگر بھیجیں گے تو بولیں گے کہ امام یہ ہم کام کبھی کرے نہیں, ہم نوابی کلچر کے پروڈکٹ تھے. ہم جو ہے ہر چیز جو ہے نزاکت میں دیکھتے تھے, اور بڑے نازک ہمارا مزاج ہے. ہم کو کوئی گھور کے دیکھتا تھا تو ہمارے پیر کپ کپاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ کام کہاں سے کریں گے؟ آخر کار کیا ہوا؟ پوری تاریخ بشریت میں ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ آخر میں اللہ پہنچایا وہ وہیں پہنچایا کہ جہاں کے لائق تھے, کہ جو ڈٹ کے رک نہیں سکے حق کے راستے پر اور باطل سے ٹکرا نہ سکے. وہ انسان ہے, اللہ والا ہے. وہ اللہ والا ہو نہیں سکتا کہ جس کو اللہ بڑا نہ نظر آئے, اور دوسرا اللہ کے مقابل میں, جیسا مولا فرماتے تھے کہ ظالم میرے لیے کمزور ہے کیونکہ اللہ اس کے مقابلے میں ہے. ہم کو ظالم طاقتور دکھ رہا ہے. سچ کہہ رہا ہوں, آج جتنے نیک لوگ, نیک ہی بتلا رہا ہوں, متقین کی بات نہیں کروں, نیک لوگ اپنے تقوی کو تھوڑا سا ایلیویٹ کر کے گروپ بنا کر, ایک ادھر سے امام, ایک ادھر سے امام, ایک 50 امام اور نکل آئے, تو کس باطل میں طاقت ہے کہ کمزوروں پہ ہاتھ اٹھائے, کمزور کا مال لے لے, کمزور کا حق نہ دے. اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو امام آئیں نہ آئیں, لیکن آپ کا یہ عمل تعجیل کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا نا. اور اگر نہ کریں تو تاخیر کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ان ایڈورٹنٹلی, نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے, ہم یا تاخیر کا سبب بنیں گے یا تعجیل کا سبب بنیں گے. اگر تاخیر کا بن رہے ہیں تو اس کا عذاب ہوگا اور ہم گل جائیں گے ایمانی طور پر. اور تعجیل کا اگر سبب بنیں گے, چاہے ہمارے دور میں ظہور ہو کے نہ ہو, لیکن تعجیل کا سبب بنیں گے تو اس کا ثواب ملے گا. ہے یا نہیں ہے کہ تم لوگ ٹیمپرامنٹلی امام والے تھے تو بری چیز ہے؟ کوئی بری چیز تو نہیں ہے. ٹیمپرامنٹلی جو ہے امام والے بن جانا اور سوسائٹی میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑے بڑے نیکیوں تک آ جانا, کوئی بری چیز تو ہے نہیں. کیا کیا نہیں ہو جائے گا اس کا نتیجہ اگر آپ اس کو پوری طریقے سے غور کریں تو آپ بیسٹ ایجوکیٹرز بن جائیں گے. 10 سال کے اندر لوگ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے, لوگ آپ سے اخلاق سیکھنے کے لیے آئیں گے, کیونکہ دوسروں کے پاس ایک پورا کمپریہنسو پروگرام نہیں ہے. لوگ آپ کے پاس آ کے اپنے بچوں کو تربیت کروائیں گے. ابھی ایک عربی میں لیٹر میں پڑھنے کا موقع ملا, علی خلی خرائی صاحب بھیجے تھے. اس میں 1000 کچھ ہجری میں, عیسوی میں, اسپین کے جو مسلمان رولر تھے اس کو جو ہے انگلینڈ کا کنگ لیٹر لکھتا ہے کہ ہمارے بچیوں کو آپ اپنے پاس ایجوکیٹ کروائیے, میں بھیج رہا ہوں. بچیوں کو آپ ایجوکیٹ کروائیے آپ کے پاس. اس زمانے میں انگلینڈ سے اسپین بھیج رہے ہیں. ٹرانسلیٹڈ خط ہے. نیکسٹ ٹائم اگر ہوا تو میں اور بھی پڑھوں گا. یہ تقریباً
400 خود کچھ ہجری کی بات ہے، 600 کچھ سال مائنس کر، 622 سال مائنس کر لیں، 1000 AD and 400 اور ہجری. اس زمانے میں اتنا اثر تھا، آج کیوں نہیں ہے؟ اور اس زمانے کے جو بھی خلیفہ تھے وہ لوگ اسلام سے اتنا ہی لیے تھے. بنی امیہ تھے وہ لوگ جو جا کے یہاں سے وہاں پر بنا لیے تھے حکومت اسپین میں. یہاں کی حکومت جب ختم ہوئی بنی عباس امیہ کی، بنی عباس نے ختم کر دی تو وہ جا کے وہاں پر حکومت بنا لی اسپین میں. تب بھی اتنا اثر قرآن کی تعلیمات کا تھا. آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں خالی اتنا پوچھتا ہوں. ہم صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں ہے یہ غور کر لیں، سمجھ لیں، دیکھ لیں، اور اس کے بعد اپنا ڈیسیشن لیں. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ امامت کی آئیڈیا کو سیریس لیں اور اس کے پروسیس کو سپیڈن اپ کریں. ٹھیک ہے، جو اس میں کیٹلسٹ بن سکتا ہے اس کو یوز کریں، اور ایک امامت کی شکل کو ظاہر ہونے کا ہماری سوسائٹی میں حتیٰ کمزوروں کے لیے جو ضروری ہے، ہمارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ ہمارے سے مدد لے کر طاقتور بن سکیں. وہ کام اگر ہم کر دیں تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، ظہور میں ہم سبب تعجیل بنیں گے، ہو جائے تو اور بھی کام آئیں گے، اور نہ ہو تو بھی خیر سے دنیا کو رخصت کریں گے. اللہ ہم کو اس کے قابل بنائے، ہمیں وہ حوصلہ دے، وہ ایمان دے، وہ یقین دے کہ جس کے ذریعے سے اس کا پیام ہمارے روحوں پر اثر کرتے ہوئے سوسائٹی میں اثر کرنے لگے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.